بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ان اللہ علیم خبیر۔ لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کرو، اور اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا اور سب سے خبردار ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے خلق کیا ہے اور تمہارے قبیلے اور قومیں قرار دی ہیں تاکہ تم پہچانے جاؤ۔ اللہ کے نزدیک سب سے بہتر آدمی اور کرامت والا اور احترام والا وہ ہے جو صاحب تقوی ہے۔ اللہ جانتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے اور خبر بھی رکھتا ہے۔ یہ آیت اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، اس بیک گراؤنڈ کی طرف جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم آیت کی تفسیر کی طرف جائیں گے۔ بیک گراؤنڈ اس کے متعدد ذکر کیے ہیں، ان میں سے ایک بیک گراؤنڈ اس کا یہ ذکر ہوا ہے کہ نبی کریم فتح مکہ کے وقت آپ مکہ میں تشریف لائے اور آپ نے وہاں مکہ کے اس جو ہے وہ میدان میں خطبہ دیا، لوگوں سے خطاب کیا اور پھر کچھ افراد کی ڈیوٹیاں لگائیں، کچھ کام بعض افراد کے سپورٹ کیے، جن میں سے حضرت بلال کو آپ نے ڈیوٹی دی کہ آپ جائیں اور خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کے آذان دیں۔ اور یہ مکہ گلی والوں کے لیے ناگوار تھا کہ ایک حبشی آدمی، کالے رنگ کا آدمی، غلام آدمی، وہ اتنی امپورٹنٹ ڈیوٹی سنبھال لے۔ جب آپ نے حضرت بلال نے اذان دینا شروع کی تو مکہ کے لوگوں میں سے ایک آدمی آگے بڑھا اور اس نے کہا کہ میرا والد بڑا خوش قسمت تھا کہ اس کو آج کا دن نہیں دیکھنا پڑا۔ پھر ایک اور کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ یہ محمد سے پوچھو اس کو اس کالے کوے کے علاوہ کوئی اور آدمی نہیں ملا تھا، اس کو اذان دینے کے لیے کیا تھا۔ نبی کریم پر یہ بات ناگوار گزری اور آپ نے غصے کا اظہار کیا۔ حضرت بلال کی توہین ہوئی تو آپ نے غصے کا اظہار کیا اور قرآن کی آیت نازل ہو گئی، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی، کہ اے لوگو جان لو کہ تمہیں ہم نے ایک مرد اور عورت سے خلق کیا ہے، وجعلناکم شعوبا وقبائل، آدم کی خلقت کے بعد آگے تمہارے قبیلے بنائے ہیں، تمہاری قومیں بنائی ہیں، تمہارے برانچیں بنائی ہیں۔ اور یہ اس لیے نہیں برانچیں بنائی کہ ایک کالا ہے اور ایک سفید ہے، ایک مشرق کا رہنے والا ہے ایک مغرب کا رہنے والا ہے، اور یہ مشرق والا اپنے آپ کو بہتر سمجھے، جو اس کا رنگ سفید ہے وہ اپنے آپ کو بہتر سمجھے، جس کا رنگ تھوڑا کمزور ہے وہ اپنے آپ کو کم سمجھے۔ یہ اس لیے نہیں کیا، یہ صرف پہچان کے لیے، شناخت کے لیے۔ سب کی ایک جیسی شکلیں ہوتی، سب جو ہے وہ ایک جیسے قد و کاٹ کے ہوتے،
سب ہی ایک ہی قبیلے سے ہوتے تو پہچان تھوڑی مشکل ہو جاتی. یہ پہچان کے لیے، یعنی جو چیز اختلاف کا سبب بن رہی ہے وہ اختلاف کے لیے نہیں کی ہے، اس کو خدا نے کس لیے خلق کی؟ پہچان کے لیے. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کون سا برتر ہے، کون سا آدمی بہتر ہے، کون سب سے بہتر، وہ تقوی والا. پھر قرآن نے کئی اور معیار بھی ذکر کیے ہیں کہ وہ بھی برتری کا سبب بن سکتے ہیں. ایک ہے تقوی برتری کا سبب، دوسرا جو آدمی امین ہے وہ برتر ہے دوسرے سے. اس کے علاوہ وہ آدمی جس کے پاس علم ہے، جس نے کوشش کی ہے، جس نے سٹرگل کی ہے، جس نے محنت کی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ برتر ہے دوسرے سے. صرف یہ کہ ایز اے انسان رنگ کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر، لہجے کی بنیاد پر کوئی دوسرے سے افضل نہیں. پیغمبر گرامی نے جب آپ نے تبلیغات شروع کی، اسلام کا پیغام پہنچانا شروع کیا، تو آپ نے جو سب سے پہلے کام کیا معاشرے کی تبدیلی کے لیے، وہ یہ کام تھا کہ آپ نے نژادی اور نسلی برتری کو ختم کیا. یعنی عرب جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، قبیلے پر انہیں مان تھا، اپنے لہجے پر انہیں مان تھا، اپنے رسم و رسومات پر انہیں مان تھا، انہی کے سامنے حضرت بلال کو لا کر کھڑا کر دیا. انہی کے سامنے جو ہے حضرت سلمان فارسی کو اپنی آل بیت سے قرار دیا. یہ عربوں کے لیے ناگوار تھا، ان کے لیے تھوڑا مشکل تھا. اور پیغمبر نے مساوات حقیقی قائم کی. اس سے پہلے ریفارمر آتے رہے، مساوات کی بات کرتے رہے، ڈسکریمنیشن کی نفی کرتے رہے، لیکن جو عملی قدم اٹھایا ہے تاریخ میں سب سے پہلے نبی کریم نے اٹھایا. پیغمبر کے ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا جبیر. اب جب مدینے میں نبی کریم تشریف لائے تو اطراف کے لوگوں کو علم ہوا کہ نبی آ گئے، تعلیمات شروع، کئی وہاں سے غریب لوگ اٹھ کر کے مدینے آ گئے. اب جو لوگ مدینے میں تھے ان کے پاس رہائش نہیں تھی، تو یہ مسجد میں انہوں نے رہنا شروع کر دیا تھا. جو غریب لوگ تھے، مسکین لوگ تھے، مسجد میں رہنا شروع کر دیا. اور مسجد میں ان کی تعداد زیادہ ہو گئی، اتنی تعداد ہو گئی کہ خدا کی طرف سے آرڈر ہوا کہ مسجد کو خالی کیا جائے اور مسجد کے بغل میں ایک علیحدہ کمرہ بنایا جائے جسے صفا کے نام سے مشہور تھا، اصحاب صفا کے نام سے بھی جو ہے وہ مشہور تھا. تو نبی کریم کے صحابہ میں سے جبیر تھے، یمن کے رہنے والے تھے. ان کا چھوٹا قد تھا، رنگ بھی ان کا کالا تھا، شکل و صورت بھی اس معاشرے سے جو مناسبت نہیں رکھتی تھی، لیکن نیک تھے، مخلص تھے، نبی سے محبت کرتے تھے، قرآن سے محبت کرتے تھے، نماز میں پہلی صف میں کھڑے ہوتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے، رات کو جاگتے تھے. تو نبی کریم نے کہا کہ جبیر آپ کو شادی کر لینی چاہیے، آپ نے شادی کر لینی چاہیے. تو آپ کو چاہیے کہ آپ جو ہے وہ گھر بسا لیں، آپ گھر بسا لیں. تو وہاں پر انہوں نے کہا کہ مجھے کون دے گا، میرے پاس پیسہ نہیں ہے، میرے پاس پراپرٹی نہیں ہے، میرے پاس مال نہیں ہے، میرے پاس جو ہے وہ شرائط نہیں ہے، وہ کنڈیشنز نہیں ہے جس کے لیے لوگ مجھے کوئی رشتہ دے گا. نبی نے کہا کہ نہیں، آپ کے پاس پاک دل ہے، تقوی ہے، اس بنیاد پر آپ کو رشتہ ملنا چاہیے. نبی کے ایک صحابی تھے، زیاد ان کا نام تھا، یہ انصار کے قبیلے کے رابر تھے، رئیس تھے، سردار تھے. اب نبی کریم نے کہا ان کو کہ آپ جو ہے وہ کیا کریں، جبیر کو رشتہ دیں. تو فوراً وہ کیونکہ قبیلے کے سردار تھے، ان کو یہ بات ناگوار گزری اور انہوں نے مائنڈ کیا اس بات کو اور کہا کہ میری جو بیٹی ہے اگرچہ وہ چاہتی ہے ان سے شادی کرے، لیکن جو ہے وہ ہم کف نہیں ہے، ہم شان نہیں ہے، ہم مرتبہ نہیں ہے، یہ غلام، پیسہ بھی نہیں ہے، مال بھی نہیں ہے، پراپرٹی بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو اس کو رشتہ کس طرح دیا جا سکتا ہے؟ تو نبی نے ارشاد فرمایا نہیں، ہم کف ہونے کے لیے ایمان شرط ہے، پیسہ، پراپرٹی، مال، شکل صورت، قد و کاٹ جو ہے معیار نہیں ہے.
نبی کریم نے وہاں مٹایا کس کو؟ ڈسکریمنیشن کو، راسزم کو، اور دنیا کو بتایا کہ سارے انسان جو ہے وہ برابر ہے۔ حضرت بلال آزان دیتے تھے، ان کے لہجے میں شین نہیں پڑھ سکتے تھے، سین پڑھتے ہیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں لہجے ہوتے ہیں ہر آدمی کی لکنت ہوتی ہے زبان میں، سو بعض مسئلے بنگالی لوگ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، جیم نہیں پڑھ سکتے، جیم کو زال پڑھتے ہیں، جلیل کو کہتے ہیں ذلیل، جی وہ آپ سمجھنے والا شاید سمجھے گا کہ مجھے ذلیل کہہ رہے، کہتے ہیں بنگالی تھا، وہ نوکر تھا کسی بڑے صاحب کے یہاں، صاحب کا نام تھا جلیل، وہ ہمیشہ کہتا تھا ذلیل صاحب کہاں ہیں، جی۔ حضرت بلال کی زبان میں لکنت تھی تو شین نہیں پڑھ سکتے تھے۔ بعض صحابہ نے آ کر اعتراض کیا اور کہا کہ یہ بلال جو ہے اس کو اذان نہ دینے دیں، یہ کیونکہ اشہدو کے بجائے اشہدو کہتے ہیں۔ تو نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بلال کی جو ہے وہ جو شین کے بدلے سین پڑھتے ہیں، یہ اللہ کے ہاں تمہاری شین سے بہتر ہے۔ اسی طرح کہ ایک اور واقعہ ہے، کہتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف کہ ایک آدمی سے جھگڑا ہو گیا، اور وہ آدمی غلام تھا، سیاہ رنگ تھا، سیاہ فام تھا، تو انہوں نے فوراً اسے کہہ دیا، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے، کہ کالی کے بیٹے، یعنی ان کی ماں کی توہین کی، کس بنیاد پر کہ رنگ کالا ان کا۔ تو پیغمبر کو پتہ چلا تو پیغمبر ناراض ہوا اور فرمایا کہ جب تک تمہیں یہ آدمی معاف نہیں کرے گا تیرے لیے معافی کی گنجائش نہیں۔ بس اسلام آیا ہے نسل پرستی کو، نژاد پرستی کو مٹانے کے لیے، اور اسلام نے مساوات کا درس دیا ہے۔ اور پیغمبر نے جو خطبہ دیا فتح مکہ کے بعد، یہ خطبہ جو وداع ہے وہ بہت زیادہ اس میں مطالب پائے جاتے ہیں، جس میں پیغمبر نے نفی کی ہے، کس کی نفی کی ہے؟ کس کی؟ اس کی نژاد پرستی کی، نسل پرستی کی۔ یا ایھا الناس الا ان ربکم واحد، اے لوگو تمہارا پروردگار ایک ہے، وان اباکم واحد، اباکم واحد، تمہارا باپ حضرت آدم ایک ہے، لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عربی کو اجمی پر فضل حاصل نہیں ہے، ولا لعجمی علی عربی، اور نہ اجمی کو عربی پر فضل حاصل ہے، ولا اسود علی احمر، کسی کالے کو سرخ پر فضیلت حاصل نہیں ہے، ولا احمر علی اسود، ولا احمر علی اسود، اور کسی سرخ کو کالے پر جو ہے وہ فوقیت برتری حاصل نہیں ہے، الا بتقوی، صرف تقوی کی بنیاد پر ہی برتری ہو سکتی ہے۔ حل بلغتو، کیا تمہارے پاس میرا پیغام پہنچ گیا ہے؟ قالوا نعم، پھر پیغمبر نے فرمایا لیبلغ الشاہد الغائب، جو یہاں موجود ہیں، حاضر ہیں، ان کو چاہیے کہ میرے اس پیغام کو پہنچا دیں ان لوگوں تک جو ابھی مجلس میں، اس محفل میں نہیں ہیں۔ پھر خطبہ وداع میں آپ نے ارشاد فرمایا عرفات کے میدان میں آخری آیت میں، ایھا الناس ان ربکم واحد، کہ تمہارا پروردگار ایک ہے، وانا اباکم واحد، تمہارے والد گرامی حضرت آدم ہے، کلکم لآدم، اور تم سارے آدم کی اولاد ہو، آدم من تراب، اور آدم مٹی سے ہیں۔ برتری کس بات کی؟ نخرہ کس بات کا؟ فخر کس بات کا؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے بہتر وہ آدمی ہے جو تقوی والا ہے۔ لیس لعربی علی عجمی فضل الا بالتقوی، اور کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے مگر معیار اور ملاک تقوی ہے۔ پھر پیغمبر کی ایک حدیث ہے، ان اللہ لا ينظر الى احسابکم ولا انسابکم، خدا تمہارے حسب و نسب کی طرف نہیں دیکھتا، ولا الى اجسامکم، تم لمبی کاٹھ اور قد کے مالک کو، اس کو خدا نہیں دیکھتا، یہ معیار خدا نہیں بناتا، ولا الى اموالکم، اور نہ ہی خدا تمہارے مال کی طرف دیکھتا ہے اور نہ ہی اس کو معیار بناتا ہے، لیکن ينظر الى قلوبکم، خدا تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے۔ من کان لہ قلب صالح وتحنن اللہ علیہ، جس کے پاس نیک اور صالح اور اچھا دل ہو، خدا اس پر برکتیں نازل کرتا ہے۔ انما انتم بنو آدم، تم جو ہے
آدم کی اولاد ہو، احبکم علیہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک وہ آدمی برتر اور بالا ہے جو صاحب تقوی۔ نبی کریم کی محفل میں غریب بھی آتے تھے، امیر بھی آتے تھے، سب کو برابر جگہ ملتی تھی۔ جو پہلے آتا تھا اس کو آگے جگہ مل جاتی تھی، جو آدمی دیر سے آتا تھا اسے پیچھے جگہ ملتی تھی۔ کبھی بھی معیار نہیں بنا کہ یہ آدمی پیسے دے رہا ہے، یہ مدد کر رہا ہے، چندہ دے رہا ہے، یہ خمس دے رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، اس کو آگے جگہ ملنی چاہیے، اور جو آدمی نہیں دے رہا ان کو پیچھے جگہ ملنی چاہیے۔ ایک دفعہ پیغمبر کے صحابہ پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ، یہ جو امیر لوگ ہیں، یہ امیر لوگ پیسے خرچ کرتے ہیں، مال دیتے ہیں، ان کو برتری حاصل ہو جاتی ہے، ان کو ثواب زیادہ ملتا ہے، ہم کیا کریں کہ ہمیں بھی ثواب ان کے برابر ملے؟ تو نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ تم تسبیح فاطمۃ الزہرا پڑھا کرو تاکہ تمہیں اتنا ہی ثواب مل جائے جتنا ثواب امیر آدمی کو پیسے دینے کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ عرب کے امیر آدمیوں نے پیغام بھیجا نبی کریم کے لیے۔ پیغام میں کیا تھا کہ آپ کے پاس غریب لوگ بیٹھتے ہیں اور ان کی وجہ سے ہم آپ کے پاس نہیں آتے، آپ ان غریب لوگوں کو اپنی محفل سے اٹھائیں یا ان کے لیے ٹائم مقرر کریں، یہ آپ کے پاس نہ ہو تاکہ ہم آپ کے پاس آ جائیں۔ اور انہوں نے شرط رکھی، قرآن کی آیت نازل ہو گئی سورہ مبارکہ انعام میں، لا ترد الذین یدعون ربهم بالغداوۃ والعشی یریدون وجہہ، کہ اے نبی آپ وہ لوگ کے جو صبح و شام اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، غریب ہیں، ان کو اپنے درمیان سے نہ اٹھائیں، یہ نہ آپ کے لیے کوئی خرچہ ہے اور نہ ان کے لیے کوئی نقصان ہے، لہذا ان کو اپنے پاس بیٹھنے دیں تاکہ جو ہے یہ برابری قائم ہو سکے، تقوی قائم ہو سکے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ مسجد نبوی میں کچھ لوگ غریب رہتے تھے اور اس کی دو پارٹیشن تھی، ایک ایسے میں مرد حضرات غریب رہتے تھے، ایک ایسے میں عورتیں رہتی تھی۔ ان خواتین میں سے جو رہتی تھی غریب مسجد نبوی میں، ایک عورت تھی سیاہ فام، افریقہ کے رہنے والی، بہت صاحب تقوی، نیک تھی، نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی، سلام کرتی، نبی کا احترام کرتی، نبی بھی بہت زیادہ اس خاتون کو چاہتے تھے اور ایک اچھا رابطہ تھا۔ کچھ عرصہ نبی کریم نے نہیں دیکھا تو فرمایا کہ وہ خاتون کہاں ہے کہ جو اس قسم کی خصوصیات کی مالک تھی؟ کہا گیا کہ فوت ہو گئی ہیں۔ تو نبی کریم ناراض ہوئے، کہا کہ آپ لوگوں نے مجھے کیوں نہیں بتایا، میں اس کے جنازے میں شرکت کرتا، اس کی تشییع کرتا، اس کے لیے کفن دفن کا انتظام کرتا۔ اور پھر نبی کریم نے پوچھا کہ اس کی قبر کہاں ہے، اور پھر صحابہ نے بتایا تو نبی کریم اس کی قبر پر گئے فاتحہ پڑھنے کے لیے۔ نبی کریم نے نسل پرستی کو مٹایا ہے اور یکسانیت قائم کی ہے، اور اہل بیت نے بھی اسی راستے کو آگے بڑھایا ہے۔ امام علی کے گھر میں کون تھی؟ نکرانی کون تھی؟ حضرت فضہ، افریقہ کے رہنے والی تھی، سیاہ رنگ تھا، لیکن ان کو کبھی بھی امام حسن حسین نے نکرانی نہیں کہا بلکہ والدہ کا لقب دیا، اور انہوں نے بھی وفا کی، بی بی فاطمہ زہرا کی خدمت میں تھی، کربلا تک ساتھ رہی۔ اور امام حسین نے کربلا کے میدان میں، امام کے جو صحابی تھے ان میں سفید رنگ کے بھی تھے، سیاہ رنگ کے تھے، غلام تھے، آقا لوگ تھے، قبیلوں کے سردار تھے، کمزور لوگ تھے، اور ہر قسم کے لوگ تھے، لیکن امام کا سب سے ایک جیسا سلوک، ایک جیسا پیار، بلکہ جو لوگ یہ غلام تھے، سیاہ فام تھے، ان کو زیادہ رسپیکٹ دی امام حسین۔ میں کہتے ہیں کہ میدان کربلا میں دو جو لاشیں تھیں ان کے ساتھ امام نے ایک عجیب جو ہے وہ طریقے سے ان سے پیار کیا ہے۔ ایک شہزادہ علی اکبر جو بیٹے ہیں شبیہ پیغمبر ہیں، دوسرے جون، ان دو کے روایت میں آتے ہیں، دو کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ امام حسین چلے گئے ہیں
سر کو گود میں لیا ہے، وضع خد ولا خد، جون کے رخساروں پر اپنے رخساروں کو امام حسین نے رکھا، وبکا بکاء شدیدا، اور بلند آواز سے امام روئے اور دعا دی کہ خدایا اس کے چہرے کو سفید کر دے اور اس کے بدن سے خوشبو جاری کر دے، کیونکہ اس زمانے میں جو غلام ہوتے تھے ان کے رنگ سیاہ ہوتے تھے، اور کیونکہ افریقہ کے رہنے والے تھے، خاص آب و ہوا سے ہوتے تھے، تو ان کے بدن سے بعض اوقات نارمل جو ہے وہ نہیں آتی تھی، تو امام نے دعا کی خدایا اس کے بدن سے خوشبو جاری کر دے۔ کہتے ہیں کہ 13 محرم کو جب امام زین العابدین معجزے سے آئے ہیں اور گائیڈ کیے بنی اسد کو کربلا کے میدان میں، کیونکہ سر نہیں تھے لاشوں کے ساتھ، پتہ نہیں چلتا تھا کس کی لاش اور کہاں دفنانا ہے، امام نے گائیڈ کیا تو بنی اسد نے کہا کہ مولا ایک لاش سے خوشبو بڑی آ رہی ہے، بتائیں کس کی لاش ہے؟ امام زین العابدین نے کہا کہ یہ جون کی لاش ہے، کیونکہ میرے بابا نے انہیں دعا دی تھی خدایا ان کے بدن سے خوشبو جاری کر دے۔ ہمارے جو امام ہیں ان میں سے 5 امام ایسے ہیں جن کی والدہ افریقہ کے رہنے والے تھی، غلام تھیں، کنیز تھیں، یعنی اتنی زیادہ رسپیکٹ دی ہے کس نے؟ اسلام نے۔ ابھی آپ نے تصاویر میں دیکھا ہوا ہوگا کہ افریقہ کے ایک عالم دین آئے شیخ ابراہیم زکزاکی ایران میں، ان کا بہترین استقبال ہوا، افریقہ کے رہنے والے سیاہ رنگ ہیں لیکن انہوں نے کام کیا ہے، تبلیغ کی ہے، مذہب حقہ کو لوگوں تک پہنچایا ہے، مذہب حقہ کا پرچار کیا ہے، تو کئی ایرانی علماء سے زیادہ ان کی رسپیکٹ ہوئی ہے، زیادہ ان کا جو ہے وہ احترام ہوا ہے۔ اسلام نے ہمیں سکھایا ہے کہ اسلام میں اجازت نہیں ہے ڈسکریمنیشن کی، نہ رنگ و نسل کی بنیاد پر، نہ کسی جو ہے وہ اس کی بنیاد پر، جنڈر کی بنیاد پر، کہ آپ بچے کو زیادہ پیار کریں، بچی سے کم پیار کریں، بہنوں سے پیار کم کریں، بھائیوں سے پیار جو ہے زیادہ کریں، ایسا جو ہے اسلام نے جو اجازت نہیں دی۔ معیار کیا ہے؟ نیک ہونا ہے، اچھا ہونا ہے، تقوی والا ہونا ہے، خدا کے ہاں عبادت گزار ہونا ہے۔ اب اس آیت کی طرف آتے ہیں کہ اس آیت میں کون سے پیغام پائے جاتے ہیں۔ یا ایھا الناس، یہاں خدا تعالیٰ نے خطاب کیا ہے انسانوں کو، یعنی انسانوں سے خطاب کیا ہے، نہیں کہا مسلمانوں، نہیں کہا مومنوں، ان سارے انسانوں کو یہ جان لینا چاہیے کہ ان کے پاس برتری کا معیار کیا ہونا چاہیے۔ اور اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ کسی قبیلے سے ہونا، کسی نیشن سے ہونا، کسی پاسپورٹ کا نیشنلٹی کا ہونا جو ہے معیار نہیں ہے کہ وہ آدمی اس کی ہم زیادہ رسپیکٹ کریں، دوسرے کی رسپیکٹ کم کریں۔ اور اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کہ انسان کا رنگ کا مختلف ہونا، نسل کا مختلف ہونا، قوم کا مختلف ہونا ایک حقیقت ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، یہ ہے انسانوں میں، اس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے، اس سے ایوائڈ نہیں کر سکتے، لیکن اس کو معیار نہیں بنا سکتے کسی کی رسپیکٹ کرنے کا، کسی سے ظلم کرنے کا، کسی سے زیادتی کرنے کا۔ اور یہاں پر یہ بھی عرض کروں کہ یہ سیونسٹ جو ہے، یہ اسرائیلی جو قوم ہے ان میں ہی برتری کا معیار ہے۔ یہودی جو ہے وہ اپنے آپ کو افضل سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ باقی ساری مخلوق جو ہے، مسلمان ہیں، عیسائی ہیں، ہندو ہیں، سارے خدا نے خلق کیے یہودیوں کی خدمت کریں، اور اسی بنیاد پر وہ اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کرتے۔ کہتے ہیں کہ یہودی ہر کوئی نہیں بن سکتا، اس کے لیے چاہیے کہ وہ بائی برتھ یہودی ہو، ورنہ وہ یہودی نہیں بن سکتا، کہ یہ برتری کا معیار ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ ہم خدا کے قریب ہیں، ہم سے بہتر کوئی نہیں ہے، تو قرآن نے ان کے دعووں کی نفی کر دی ہے۔ کہاں پر؟ قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، کہ اے یہودیو اگر تم سمجھتے ہو کہ تم اللہ کے ولی ہو، خدا کے قریب ہو، تو موت کی تمنا کرو۔ ایک طرف سے کہتے تم اللہ کے ولی ہو، پھر موت سے کیوں ڈرتے ہو؟ اللہ کے ولی تو مشتاق ہوتا ہے امتحان دینے کے لیے، ٹیسٹ دینے کے لیے، مراحل سے گزرنے کے لیے، جس کا حساب ٹھیک ہے تو اس کو تو موت سے نہیں ڈرنا چاہیے۔
تم جو موت سے ڈر رہے ہو، یہ تمہارا ڈرنا بتا رہا ہے کہ تم اللہ کے نزدیک نہیں ہو، صرف تم جو ہے دعوے کرتے ہو، اور خالی دعویٰ صحیح نہیں ہے۔ اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جو معیار ہمارے نزدیک ہیں برتری کے، وہ عارضی ہیں، وہ ختم ہونے والے ہیں۔ ہمارے ہاں برتری کا معیار پیسہ ہے، اچھی گاڑی کا ہونا ہے، اچھے گھر کا ہونا ہے، اچھے قد و کاٹ کا ہونا ہے۔ یہ ساری چیزیں عارضی ہیں، ختم ہونے والی ہیں۔ اور جو معیار خدا نے مقرر کیا ہے برتری کا، وہ تقویٰ ہے، اس دنیا میں بھی رہے گا اور آخرت میں بھی رہے گا۔ اس کو ہمیں اپنانا چاہیے، عارضی معیار کو نہیں اپنانا چاہیے، انسانیت کے معیار کو ہمیں اپنانا چاہیے۔ اسی کے لیے اس کو اپنائیں تاکہ ہمیں صحیح برتری حاصل ہو جائے۔ اور اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ برتری کا جتلانا، فخر کرنا، بڑائی اپنی پیش کرنا، یہ انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ اپنے آپ کو دوسرے سے اچھا سمجھتا ہے۔ لیکن یہ جو فطری عمل ہے، اس کو انسان کو چاہیے کنٹرول کرے، اس کو اپرچونٹی میں تبدیل کرے۔ اور تعصب سے اسلام نے منع کیا۔ حدیث میں من تعصب او تعصب فقد خلا ربق الایمان انہوں کے ہی، جو آدمی تعصب کرے کہ میں برتر ہوں، میں بالاتر ہوں، میں بہتر ہوں، میں ہی اچھا ہوں، پیغمبر کی حدیث ہے من تعصب او تعصب قد خلا ربق الایمان انہوں کے ہی، وہ آدمی جو تعصب کرے گا اس کے گلے سے ایمان کا پٹا اتر جائے گا۔ من کان فی قلبہ عصبیتن، جس کے دل میں ذرا برابر بھی تعصب ہو، بعث اللہ یوم القیامہ با اعراب الجاہلیہ، خدا قیامت کے دنوں سے عرب کے جاہلوں کے ساتھ معاشور کرے گا۔ اور یہ تھی کس میں؟ مکہ کے کفار میں۔ جنگ بدر میں مارا گیا ابو جہل، کہتے ہیں جو مسلمان اسے قتل کرنے کے لیے گیا تو اس کو کہنے لگا کہ تم نے کیا کرنا ہے، میری گردن نارمل جگہ سے نہیں کاٹنی، تھوڑا سینہ بھی ساتھ شامل کرنا ہے تاکہ گردنوں میں بھی، سروں میں بھی میرا سر اونچا دکھائی دے، کیونکہ میرا حسب نسب بڑا ہے۔ اور اسلام نے سختی سے منع کیا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں من ابطا بہی عملہ لم یسرع بہی نسبہ، جو آدمی عمل کی وجہ سے پیچھے رہ جائے گا وہ کبھی بھی حسب نسب کی بنیاد پر آگے نہیں آ سکتا، اس کو ترقی نہیں مل سکتی۔ بس ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ عمل ہم کریں اور عمل کو بنیاد بنائیں، اسی کو آگے بڑھائیں، اور حسب نسب کو شناخت کی حد تک رکھیں۔ ہاں بعض ایسے حسب نسب ہیں جن کے بارے میں پیغمبر نے تاکید کی ہے، وہ بھی کسی حد تک۔ ایک آدمی ہے، نیک ہے، اچھا ہے، باتقوا ہے، سید بھی ہے، نور علی نور، لیکن ایک آدمی ہے فاسق ہے، فاجر ہے، سارے غلط کام کرتا ہے، شراب پیتا ہے، غلط کام کرتا ہے، اور اس میں عفت کا کوئی پہلو ہی نہیں پایا جاتا، پاک دامنی اس میں پائی نہیں جاتی۔ اور اب ہم کہیں کہ یہ آدمی اچھا ہے، یہ جو ہے اس کو بڑا جو ہے اس کا احترام کرنا چاہیے، اس کی رسپیکٹ کرنا چاہیے، اور یہ جو ہے وہ سید ہے، لہذا یہ ایک عام آدمی سے بہتر ہے، ایسا صحیح نہیں ہے۔ ورنہ اگر ہاشمی ہونا معیار ہوتا تو ابو لہب بھی ہاشمی، بنی عباس والے بھی ہاشمی، بنی عباس بہت قریب، لیکن جو ظلم بنی عباس نے ڈھایا اہل بیت پر، اہل بیت کی مکتب کی جو انہوں نے مخالفت کی، وہ کام جو انہوں نے کیا وہ بعض ایسے کام کیے جو بنی امیہ نے بھی نہیں۔ یہاں تک ہم جو ہے وہ کافی سمجھتے ہیں۔